السلام علیکم بھائیوں، ایک انٹرسٹنگ سا واقعہ ہوا ہے کرکٹ میں، آپ نے سنا ہوگا۔ اس پہ ایک امپورٹنٹ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا ایز اے بیٹس مین۔ وہ یہ تھا کہ بابر اعظم اور اسٹیو اسمتھ آپس میں بیٹنگ کر رہے تھے، پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی بڑی زبردست، اور سڈنی سکسر جن کے لیے دونوں کھیل رہے تھے، یہ 190 رنس کا ٹوٹل چیز کر رہے تھے، اور بابر اعظم تھوڑا سلو کھیل رہے تھے، اسٹیو اسمتھ کا رن ریٹ تھوڑا زیادہ تھا۔ اینی ویز 11th اوور چل رہا تھا، اور بابر اعظم نے 3 بالز ڈاٹ کھیلی آف اسپنر کی، اور اس کے بعد لاسٹ بال کے اوپر انہوں نے سنگل لینے کی کوشش کی، اور اسٹیو اسمتھ جو کہ نان اسٹرائکر پہ تھے انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا رک جاؤ، سنگل نہیں لینا، میں خود اسٹرائک لوں گا اگلے اوور کے شروع میں۔ تو بڑا اس پہ واویلا مچا، بابر اعظم کو بھی اس وقت بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنی فرسٹریشن ان کی نظر بھی آ رہی تھی ٹی وی پہ۔ تو بہرحال سنگل اس نے نہیں لیا، اسٹرائک اپنے پاس رکھی، اور اس کے بعد جو اوورز تھے وہ 2 پاور سرج اوورز تھے، پاور پلے کی طرح کے 2 اوورز ہوتے ہیں، بگ بیش میں الگ سے لیے جاتے ہیں تاکہ اس میں ہٹنگ کریں اور رنز بنائیں، فیلڈر اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اسٹیو اسمتھ نے 4 چھکے مار دیے، اور ادھر اس وقت لیگ سائڈ پہ شارٹ باؤنڈری بھی تھی، وہ بھی ٹارگیٹ میں تھی۔ تو ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی اسٹیو اسمتھ نے 100 کی، اور آسٹریلیا نے سڈنی سکسرز نے میچ جیت لیا۔ تو بابر اعظم جب اسٹرائک پہ آئے اس کے بعد تو کیونکہ ایک بار پھر پاور سرج اوور میں ایک بار پھر اسٹیو اسمتھ نے اسٹرائک اپنے پاس رکھی تھی، جب وہ خود سنگل لینے لگے تھے سیکنڈ لاسٹ بال پہ انہوں نے نہیں لیا، تو بابر اعظم کی فرسٹریشن ڈبل ہو گئی۔ آئی ایم شیور اس سے ان کی کانسنٹریشن بھی خراب ہوئی، انہیں غصہ آیا، انہوں نے ایک فرسٹریٹڈ سی شاٹ کھیلی اور آؤٹ ہو گئے۔ اینی ویز بات یہ ہے کہ میں کمنٹ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایز اے بیٹس مین آپ کو، اگر آپ کے پارٹنر وہ بھی بیٹس مین اور آپ خود بھی بیٹس مین ہیں، اور اگر وہ سنگل نہیں لیتا جہاں سنگل بنتا ہو اسٹرائک اپنے پاس رکھنے کے لیے، تو نیچرلی بڑا غصہ آتا ہے، آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے یار میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ مطلب میں نہیں مار سکتا، خالی تم ہی مار سکتے ہو۔ دوسری بات ہے کہ بیٹس مین کو یہ لالچ ہوتا ہے، ہر بیٹس مین بڑی کیلکولیشن سے کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو اپنا فیوریٹ بالر پتہ ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کون سا بالر آنے والا ہے۔ اب بابر اعظم جیسے فاسٹ بالر کو پریفر کرتے ہیں اوور دا اسپنرس، تو ان کو پتا فاسٹ بالر آنے لگا ہے، اسے بھی پتا تھا پاور سرج کا اوور آنے لگا ہے، میں ماروں گا، شارٹر باؤنڈری ہوگی، بہت سے پلانز ہوتے ہیں بیٹس مین کے، کیونکہ بیٹس مین بڑی کیلکولیشن کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ میں نے کس بالر کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کس فیلڈ پہ ٹارگیٹ کرنا ہے وغیرہ۔ اینی اب شارٹ، اب مسئلہ یہ ہوا کہ بابر اعظم کے پلانز اچھے ہوں گے وٹ ایور، لیکن ہاؤ اٹ اینڈیڈ واز ویری اگلی، کیونکہ بابر اعظم کا جو اسٹرائک ریٹ تھا وہ 120 پہ رہ گیا، اور اسٹیو اسمتھ آگے چلے گئے اور انہیں 100 ماری، اور 200 پلس کے اسٹرائک ریٹ پہ آئی تھنک انہوں نے 100 کیا اور میچ بھی جتا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ جو اگلا اوور تھا اس میں اسٹیو اسمتھ نے جب ہٹنگ کی تو 4 چھکے مار دیے، وچ از اگین ویری ان لائک اسٹیو اسمتھ۔ میرا نہیں خیال کہ اسٹیو اسمتھ نے بھی اتنی اچھی کوئی اننگس پہلے کھیلی ہوگی جس طرح کی انہوں نے اتنی خطرناک اننگس کھیلی، اس دن ان کا دن تھا، اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تو سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی، لیکن انہوں نے چھکے مار دیے تو سچویشن ڈفرینٹ تھی، واہ واہ ہوگی ان کی۔ اینی ویز اب پوائنٹ یہ ہے میرا کہ آپ کو یہ سب سے پہلے تو ہیٹرز کے لیے جو بڑے خوش ہیں، بڑے چھلانگے مار رہے ہیں کہ یار بابر اعظم کے ساتھ یہ ہوا، اچھا ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ذہن میں رکھیں کہ بابر اعظم چاہے آپ جو بھی کہیں، اچھا لگے یا نہ لگے، دنیا کے نمبر 1 T20 بیٹسمین رہے ہیں کئی سال، ہائیسٹ رن اسکورر ہیں وہ T20 نیشنلز میں، اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی بگ بیش لیگ ہو رہی ہے اس کا ہائیسٹ پیڈ پلیئر بھی وہی ہے، اور اس کی فرسٹریشن آسٹریلین پلیئرز میں نظر بھی آ رہی ہے۔ اینی ویز پوائنٹ از کہ میں بابر اعظم کے بارے میں وہی کہوں گا جو میں نے رضوان کے لیے ابھی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک لرننگ کرو ہوتی ہے، آپ کسی بچے کو اگر بیٹھ کے کوئی بات سمجھائیں نا کہ یار ایسے کرو ایسے کرو، وہ نہیں مانتا، خاص طور پہ ماں باپ کی تو بالکل ہی نہیں مانتا، کوئی آؤٹ سائڈر اگر بتا دے تو مان جائے گا، یا پھر وہ سیکھتا ہے زندگی میں ایکسپیرینس سے۔ تو بابر اعظم کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، یا ہوا ہے، یا ایون رضوان کے ساتھ جس دن ہوا ہے جب ان کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے باہر بلا لیا، میرے خیال میں یہ ان کے لیے اچھا ہے، دونوں ینگ ہیں، دونوں فٹ ہیں، دونوں بڑے بیٹس مین ہیں۔ بابر اعظم تو ایکسیپشنلی بڑا بیٹس مین ہے، اور ہی از اے ڈفرینٹ لیگ آل ٹوگیدر، لیکن اب ان کے لیے یہ قسم کی ویک اپ کال بھی ہے، اور ان کا بھی یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جو لوگ شور ڈالتے تھے، کہتے تھے پلیز آپ تیز کھیلیں، ماڈرن ڈے کرکٹ کے حساب سے کھیلیں، اب ان کو یہ چیز ڈیولپ خود کرنی پڑے گی، اور دیکھنا پڑے گا کہ کس میچ کے اندر کس سچویشن میں انہیں ایکسلریٹ کرنا ہے، وہ دوسرے پہ نہیں چھوڑ سکتے، یا سیلفش کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ دیکھیں میں نے ایک چیز
ایز اے بیٹسمین اور بھی فیل کی ہے. ہمارے یہاں یہ بہت ہوتا ہے کہ ہر بیٹسمین یہ فرض سمجھتا ہے کہ ہر اوور کی لاسٹ بال پہ میں سنگل لے لوں اور اگلا اوور میں کھیلوں, اسٹرائک اپنے پاس رکھتا ہے. یہ بھی بڑا ان ایتھیکل اور عجیب سا طریقہ ہے. یہ تو تب ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ کوئی ٹیل انڈر کھیل رہا ہو اور آپ نے اس کی وکٹ بچانی ہو, تب آپ لاسٹ بال پہ سنگل لیتے ہیں. لیکن یہ جو کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ آپ نے ہمیشہ لاسٹ بال پہ سنگل ہی لینا ہے, یہ بھی بڑا برا کلچر ہے. دوسری چیز بابر اعظم کے بارے میں یہ بھی فیل ہوئی ہے پہلے کہ جب کسی مائل سٹون کے قریب ہوتے ہیں, جیسے 50 کے قریب ہیں, 100 کے قریب ہیں, تو سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ماڈرن ڈے کرکٹ میں یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب 190 رنس چیز کر رہے ہیں. 3 بالز جب ڈاٹ ہوئی تھیں تو 4تھ بال کے اوپر یا تو وہ چوکے یا چھکے کی ٹرائی کرتے ہیں, پھر بے شک سنگل ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پرپزفلی سنگل لے لینا 3 بال ڈاٹ کرنے کے بعد تاکہ اگلا اوور آپ کھیلیں, یہ بڑا ہرٹنگ ہے. خاص طور پہ جب آپ کی اپنی ریپوٹیشن بھی ہو کہ آپ سے نہیں لگ رہے چھکے, یا نہیں لگ رہے یا نہیں لگتے. اور ظاہر ہے وہ آسٹریلین ہے, وہ روتھ لیس کرکٹ کھیلتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اتنا رکھ رکھاؤ کا کلچر نہیں ہے. وہاں یہ کلچر نہیں ہے کہ یار برا منا جائے گا, یہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کر دیتے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اٹس اے لرننگ کرو. میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے جو بگ بیش کھیلنے گئے ہمارے پلیئرز سارے. شاہین آفریدی بالرز کے لیے بھی, شاہین آفریدی تھے, بابر اعظم, رضوان, حارث رؤف تو چلے اچھا پرفارم کر رہے ہیں, آسٹریلیا کی پچ انہیں سوٹ کرتی ہے, اچھا پرفارم کرتے ہیں. وہ ویسے دوسرے جگہوں پہ ہمیں ہروا دیتے ہیں, ایک الگ بات. لیکن پوائنٹ اس کے میرے خیال میں یہ جو لیگ کھیلنے گئے ہیں نا, اس سے ان کی کرکٹ میں سگنیفیکنٹ چینج آنی چاہیے اور پازیٹیو چینج آنی چاہیے. کیونکہ اب اٹس اے ویک اپ کال, ان کو پتہ لگ گیا ہے. کیونکہ جب اپنے کہتے ہیں نا تو وہ میٹر نہیں کرتا, لیکن جب دوسرے سے کہتے ہیں اور جب وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو پھر انسان ڈیفینیٹلی امپروو کرتا ہے. میرے خیال میں بگ بیش لیگ کے بعد ان کی کرکٹ میں ڈیفینیٹلی فردر چینجز آئیں گی. دیکھیں, چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, چاہے بابر اعظم مسل ڈیولپ کریں, ہٹنگ ایبلٹی ڈیولپ کریں, یا بھلے ہی اپنی کنونشنل کرکٹ کھیلیں. میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں ایز اے بیٹسمین کنونشنل کھیلیں, اپنے طریقے سے کھیلیں, لیکن میک شیور کریں کہ اسکور بورڈ چلتا رہے اور مائل سٹون کے پاس آ کے سلو نہ ہو. کرکٹنگ شاٹس کھیلیں, ایکسٹرا کور ماریں, ایکسٹرا کور کے اوپر سے ماریں, گیپس میں ماریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکل کے چھکا مار دیں, ٹانگ رکھ کے کراس پہ چھکا ماریں. کرکٹ شاٹس کھیلیں. ہی از اے بگ پلیئر, ہی کین ڈو اٹ. لیکن یہ ہے کہ جہاں پر 190 چیز ہو رہا ہو, 120 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلنا, اور پھر اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں.